بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ کم ایج 14 معصومین میں، پھر بول رہا ہوں ان زمانے کے امام کو چھوڑ دو، 13 معصومین میں سب سے زیادہ کم ایج اگر کسی معصوم کی ہے تو بی بی زہرا کی، ہماری ماں کی سب سے کم، اور اتنی کم کہ آپ سب جانتے ہیں جسٹ شی واز 18 ایئرس اولڈ، 18 سال کا سن تھا، لیکن 18 سال کے سن میں بی بی زہرا نے وہ کمپلیٹ ریلیجن ہم کو دیا، مائنس فاطمہ اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہے، انکمپلیٹ، اس لیے کہ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میری مجلس لائف جاری اس لیے احتیاط سے پڑھ رہا، جتنی اسلام کی اور عورتیں ہیں ان کی حدیثیں یا ان کا کردار اور فاطمہ کا کردار ایبسلیوٹلی بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، جتنی عورتیں میں نام نہیں لے رہا جن کو اسلام نے آج ایک بڑا مقام دیا، اگر آپ صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا صحیح ستہ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ حدیثیں ایک عورت کی طرف سے، ایک ہی عورت کی، قالا رسول اللہ، قالا رسول، ایسا معلوم 2500 کے قریب حدیثیں اس عورت کے ذریعے، جبکہ اس عورت کے ساتھ رسول کی زندگی ہارڈلی 6 to 7 ایئرس تھی، بس 7 سال یا 8 سال، یو کین امیجن 8 ایئرس اگر لائف کو سپینڈ کیا رسول نے، ان کے ساتھ ساری حدیثوں کو لکھا، جن کے ساتھ 27 ایئرس سپینڈ کیا ان کے ساتھ حدیثیں نہیں ہیں، آپ نہیں سمجھے میرا اشارہ کدھر تھا، نہیں سمجھے آپ، 27 ایئرس کس کے ساتھ گزارا؟ مادر فاطمہ کے ساتھ گزارا، ان کے ساتھ اگر آپ حدیثوں کو دیکھو تو بالکل نہیں، یہ سب سے بڑا ہمارے اسلام کا المیہ ہے، سب سے بڑا افسوس ہے کہ جس بی بی کے ساتھ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اسی بی بی کے ساتھ کچھ نہیں، مکے کی زندگی اگر رسول کی سب سے زیادہ زندگی ہے 13 برس کی، اگر 13 ایئرس مکے میں ختیجہ نہیں ہوتی مادر فاطمہ تو اسلام وہیں دفن ہو جاتا، لٹرلی دفن ہو جاتا، اس لیے کہ بھوکا مرتا، آپ کی دولت، آپ کا پیسہ، سب جو بی بی فاطمہ میں جو ایثار کا جذبہ آیا نا، وہ اپنی ماں کی طرف سے آیا کہ وہ جذبہ یہ دنوں میں پیدا کرو، سیکریفائس، آج ہمارے پاس کتنا ہے سیکریفائس کا جذبہ، ہم یہ سمجھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ کی میری پہلی مجلس، اس میں بی بی زہرا کا وہ سیکریفائس، وہ قربانی کا جو جذبہ تھا، وہ جذبے کو پیدا کرو، وہ جذبہ تم کو ہمیشہ بامبے میں زندہ رکھے گا، اگر آپ انصاف سے بولو کہ ہماری پوری لائف میں نے کتنا سیکریفائس کیا، نماز سیکریفائس نہیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے تو کوئی سیکریفائس نہیں کر رہے، اگر واجبات پہ عمل کر رہے تو کوئی یہ مسٹ ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے، اس کے علاوہ کیا سیکریفائس ہے ہمارا؟ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ فیلنگس ہی نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے، کبھی سوچتے نہیں کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے، یاد رکھو میرا پہلی مجلس میرے سٹارٹنگ میں بول رہا، اگر سیکریفائس کرو گے تو بامبے میں تمہارا نام رہے گا، اگر تم سیکریفائس کے جذبے کو پیدا نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤ گے، یاد رکھو پیسہ نام باقی نہیں رکھتا، تمہارا عمل پیسے نام باقی رکھتا، یہ مت سمجھو کہ تم ملینر ہو تو تمہارا نام باقی رہے گا، کوئی باقی نہیں رکھتا، اور نام رہے گا تو تمہارے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے تمہارا آخرت کا، بی بی زہرا کی زندگی کا یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو کہ وہ جذبہ اور سیکریفائس کا، کتنا جذبہ ہے ہمارے پاس، یہ سارا جو آپ کو ملا تھا ان کی ماں کی وجہ سے ملا تھا، ماں نے ایسا کام کیا، یہ جو اب اعتراض ابھی آ کے بیٹھا، مومنین آئے مجھ سے کہنے لگے کہ یہ دو شہادت کیوں کرتے ہیں، یہ بھی اور 90 ڈیز والی بھی، ایک ہی شہادت کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شکر ادا کرو 2 دن موقع مل رہا مجلس کرنے کا، تم ایک ہی دن مجلس کرنا چاہتے، ٹیک اٹ پازیٹیو وے، یہ سوچو کہ اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا بی بی زہرا پہ کہ آج تک لحد کا نشان نہیں ہے، آج تک ہماری ماں کی قبر کا نشان نہیں ہے، گریو کا نشان نہیں ہے، میں صرف اپنے یوتھ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے ہسٹری، آج تک مظلوم بی بی زہرا کی ریئل گریو کہاں ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کب پتہ چلے گا؟ جب انشاءاللہ فرزند زہرا آئے گا، امام آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ بی بی کہاں ہیں، دادی کہاں ہیں ان کی، 3 مقامات ہیں، ایک جنت البقیع ہے، ایک ریاض الجنہ ہے، وہ ممبر اور قبر رسول کے بیچ کا حصہ مسجد نبوی کا،
اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. ریاض الجنہ جو جنت کا پارٹ ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ممبر اور قبر رسول کا جو حصہ ہے وہ پارٹ آف جنہ ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اسی لیے اگر آپ جائیں مسجد نبوی انشاءاللہ تو وہاں کی کارپیٹ کا کلر بھی اچھا الگ ہے, بالکل جو نارمل کارپیٹ ہے اس سے الگ کلر ہے. سب کے پاس ہے 2 رکعت نماز کا 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے وہاں پہ ریاض الجنہ میں پڑھنا. ایک روایت یہ ہے کہ میرے مولا نے وہاں دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ جو حجرہ تھا, اگر آپ جنت البقیع کی طرف سے آئے تو باب جبرائیل جو ہے وہاں سے آپ مسجد نبوی میں انٹر, جیسی آپ مسجد نبوی میں باب جبرائیل سے انٹر ہوتے فیو سٹیپس کے بعد لیفٹ سائڈ کا ایک پورا پیسیج, پورا ایک لمبا پیسیج, اسی کے سامنے ایک میٹل کا دروازہ ہے, وہ بی بی کا گھر تھا, وہی دروازہ جلایا گیا تھا, وہ بی بی کا گھر تھا. ایک روایت یہ کہ بی بی وہاں دفن ہے. اور جنت البقیع کی جو روایت ہے, میں کسی روایت کو غلط نہیں بول رہا, یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے, یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہے, بقیع میں بھی پاسبلٹی. اسی لیے ہمارے پاس 3 زیارات ہیں بی بی زہرا کی. روزانہ شہزادی کی زیارت پڑھنا ان ایام میں روز, میں ایک تحفہ دے رہا اسٹارٹنگ میں, اگر تم روز بی بی زہرا کی زیارت پڑھو ایوری ڈے, نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں, چھوٹی جو زیارت ہے بی بی کی وہ ضرور پڑھنا, تو تمہارا رشتہ مادر حسین سے بنتا ہے. ایک اور بات بولوں, ماں سے بڑا کس کا رشتہ ہے؟ ہم اپنی ماں کو روز سلام نہیں کرتے, وہ بدنصیب ہوگا کہ جو اپنی ماں کو سلام نہیں کرے گا روز, اگر زندہ ماں ہے. مر گئی تو ماں تم لحد پہ آتے ہو, آ کے سلام کرتے ہو, فاتحہ پڑھتے ہو, یہ ساری ماؤں سے بڑی ہے یہ ماں ہماری. تو بی بی زہرا کو کچھ میں نے سلام علیکم کیا فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین بولو, روز سلام کرو. جب تم زیارت امام حسین پڑھتے نماز کے بعد, اسی ساتھ پہلے اللہ کے رسول کو کرو, پھر بی بی زہرا کو کرو, پھر امام علی کو کرو, پھر مولا حسن کو کرو, پھر امام حسین کو کرو. ایک ایک جملہ کرو, ایک ایک جملہ. آپ یقین کرو, میں پہلی مجلس میں محفل مصطفیٰ میں بول رہا ہوں کہ یہ ایسا ثواب اور ایسے حالات کا بدلنا ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں یو کے میں جب یہ بات میں نے بولی تھی تو حال یہ ہوا کہ جب فرسٹ ویو میں سب سے زیادہ ویسٹ میں پرابلم ہوا, یو نو ویری ویل کہ انڈیا سے زیادہ انڈیا میں سیکنڈ ویو میں پرابلم ہوا, یورپ امریکہ میں فرسٹ ویو میں پرابلم ہوا. ایسا پرابلم ہوا کہ کنٹینرز میں باڈیز آ گئے تھے, اتنا سخت وہاں امتحان ہوا لوگوں کا. تو وہاں پہ جب بولا اہل بیت چینل پہ, تو حال یہ ہوا کہ ایسی میتیں, ایسی بیماری کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیشنٹ بچ ہی نہیں سکتا, ہوش میں ہے لیکن اس کو اندر تو نہیں جا سکتے تھے. ایک چٹ بھیجی خالی کہ تم سلام کرو مظلوم بیوی کو اور واسطہ دو بیوی کو اللہ کا. آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا واسطہ ہے. افسوس یہی کہ فاطمہ جیسی پرسنالٹی کا واسطہ ہمارے پاس. اس کے بعد پھر یہ جو پرابلمس ہے نا, دیکھو میں یہ نہیں بول رہا کہ تم جا کے ویکسین مت لو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. ویکسین ضرور لو, اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ ضرور بناؤ, لیکن یہ مت سمجھو کہ اگر تم ویکسینیٹڈ ہو گئے تو کوئی وائرس تمہارے پاس اب نہیں آئے گا. وائرس آئے گا ضرور, یہ مت یہ سوچو کہ وائرس ہے, آئے گا, لیکن بچانے والی بیوی فاطمہ ہے. اف یو ٹرسٹ, یہ مت بولو کہ تم اسمارٹ بڑے ہو, تم نے بڑی احتیاط کر لی, کوارنٹائن کر لی, ماسک لگا لیا. ضرور لگاؤ ماسک, میں یہ نہیں بول رہا مت لگاؤ, جتنی احتیاط کرنا ہے کرو, لیکن بچانے والا وہ کتنا بھی بڑا وائرس. کیا آپ کیا سمجھ رہے کہ اسپیس میں وائرسز نہیں ہے؟ 1000 وائرسز ہے, کچھ بھی ہو سکتا, کہیں بھی کچھ ہو سکتا, لیکن بچانے والے اگر تم مادر حسین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو گے, مادر حسین سے رشتے کو مضبوط رکھو گے, ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ مادر حسین ہے. تو یہ واسطہ دے کے اپنی زندگی کو گزارو بامبے میں. تو حال یہ ہوا کہ جب اس کو چیٹ گئی لندن میں, سینٹرل لندن کا ہاسپٹل کا واقعہ, فیملی ممبرز پریشان, لٹرلی تیاری ہو رہی تھی اس کے فیونل کی کہ کبھی بھی نیوز آ جائے گی, کبھی بھی یہ نیوز آ جائے گی. کتنی حالات خراب تھی, آکسیجن لیول گرتے جا رہا تھا. تو بڑی ریکویسٹ کر کے جو نرس تھی وہاں پر, اس کے ذریعے ایک چٹ بھیجی کہ صرف اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا,
مادر حسین کو سلام کرو اور یہ جملے بولو، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوہا و بنیہا، پروردگار بی بی فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ اور ان کے بچوں کا واسطہ. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے. صرف امام حسن امام حسین نہیں بلکہ زمانے کے امام تک ہر امام کا واسطہ ہے. تو اب آپ سوچو بی بی زہرا کے ذریعے آپ 14 معصومین کا واسطہ دے رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ جو حدیث قصہ کے اندر ہے صرف وہ لوگ ہیں. نو، بنوا کے معنی یہ ہے کہ 2 سے زیادہ. عربی میں سنگولر اور پلورل. دوسری زبانوں میں پلورل جو ہے وہ 2 کے بعد شروع ہوتا، 1 کے بعد شروع ہو جاتا، لیکن عربی میں 2 کے بعد شروع ہوتا. یہاں 2 تھے اور اللہ نے پلورل کا جو ہے استعمال کیا. تو صرف یہ بتا، ایسا تو نہیں ہے کہ عربی نہیں آتی تھی، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاکیزگی کا اعلان ہے یہ حسین تک نہیں ہے بلکہ امام زمانہ تک موجود ہے. تو یہ جو واسطہ ہے اب 14 معصومین کا واسطہ دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا واسطہ آپ یقین کرو 3 دن کے اندر جب وہ مریض، وہ پیشنٹ کچھ نہیں کر رہا تھا، لیٹا ہوا ہے، صرف زبان پہ یہ اور سامنے رکھے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر بی بی فاطمہ کا نام تم اپنی بازو تعویذ کی طرح باندھ لو، تعویذ کی طرح باندھ لو، اگر آپ جنگل میں بھی چلے جاؤ سوائے موت کے، یہ میرا جملہ نہیں 8ویں امام کا جملہ ہے، سوائے موت کے کبھی تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بی بی فاطمہ کا نام یا فاطمہ الزہرا، اس لیے کہ بی بی کے ناموں کی الگ الگ برکت ہے. تو وہ اگر تم تعویذ کی طرح باندھ لو تو بڑے بڑے ایشوز جو ہے تم ایشوز سے بچو. سوائے موت کے امام رضا غریب کا جملہ ہے کہ میرے ہاتھ میں میری دادی کی تعویذ ہے. اس کے بعد میرا مولا بولتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ باندھے سوائے موت کے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ مت بولو کہ بیماری نہیں آئے گی، بخار آئے گا، کوئی تکلیف ہوگی، آئے گا، وہ جائے گا بھی انہی کی برکت سے. اب لیکن آئے گا ضرور، نہیں آئے گا تو فرعون بنو گے. نہیں، پہلے ہی فرعون بنے ہوئے ہم، پہلے سے ہمارا غرور اور تکبر اور فرعونیت اتنی ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں. تو وہ آنا بھی چاہیے، بخار آنا چاہیے، پریشانی آنا چاہیے، تکلیف آنا چاہیے، لیکن دعا یہ کرو کہ آئے اور جائے بھی انہی کے نام کی برکت سے. یہ یاد رکھو. تو بی بی کا نام ایک عظیم نام ہے. عرش الہی پر جس کا نام ہو اس کا نام فاطمہ ہے.